بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ آخری عجم میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ پیلی بھیت والا کہہ رہا فتاوی رضویہ کو عام کریں گے، قرآن و حدیث کو عام نہیں کریں گے، فتاوی رضویہ کو عام کریں گے۔ اور یہ بھی کہہ رہا ہے فتاوی رضویہ ہی ہمارے لیے قاضی ہے، یہی مفتی ہے، یہی رہبر ہے۔ وہ منیب الرحمان کہہ رہا ہے۔ کیسے کہتے کفریات یہ لوگ بک رہے ہیں، لیکن قوم سمجھ ہی نہیں رہی ابھی تک۔ دھیرے دھیرے سمجھے گی انشاءاللہ، دھیرے دھیرے سمجھے گی، بے فکر رہو سمجھے گی۔ ہر چیز کا عروج و زوال ہوتا ہے، ہر چیز کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ جیسا مسلمانوں کا دور رہا ہے، ہندوستان میں رہا کہ نہیں کتنے سو سال تک، ہر چیز کا عروج و زوال ہوتا ہے۔ وہ عروج جو تھا وہ نکل چکا، اب زوال کا دور آ رہا ہے اس زمانے میں، کہ یہ مولویوں نے بات کو بتنگڑ رائی کو پہاڑ بنا کر کے قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ نے یہ فرمایا میرا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر صبح و شام۔ اور اللہ نے فرمایا میں بھیجتا ہوں نبی پر درود، تم بھی بھیجو۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں بھیجتا ہوں میرے فرشتوں کے ساتھ نبی پر درود۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اللہ کا ذکر اور نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو، یہ قرآن میں ہے۔ اب یہ کون کون سی کتابوں کی تعلیم دے رہے ہیں یہ لوگ؟ ابھی پیر طریقت شہر اہل سنت، شہر ہندوستان کا ہو، بہادر ملت نے زبان کھولی حق بات کہنے کی۔ جناب حضرت پیر سید سمدانی میاں اشرفی کشوچوی صاحب نور اللہ وجہہ نے کم سے کم ایک حق بات بولنے والا پیدا ہوا، سلسلہ جاری ہوا۔ اب انشاءاللہ ان کا لوگ ساتھ دیں، علماء ساتھ دیں۔ یہ علماء ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نہ مرو تم مگر بریلوی بن کے مرو، نہ مرو تم مگر دیوبندی بن کے مرو، نہ مرو تم مگر سلفی بن کے مرو، نہ مرو تم مگر اتاری بن کے مرو، نہ مرو مگر تم شاکری بن کے مرو۔ یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا نہ مرو تم مگر مسلمان بن کے مرو۔ قرآن میں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ ہم کو موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ قرآن کو یہ لوگ سمجھاتے ہی نہیں۔ علماء دیوبند نواسی مسجدوں میں تفسیر بیان کر رہے ہیں، بھوپال میں آ جاؤ، نواسی مسجدوں میں کم بیش تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ نواسی مسجدوں میں پورے ہندوستان میں رضوی علماء، بریلوی علماء بتا دیں، پورے ہندوستان میں اگر نواسی مسجدوں میں کر رہے ہیں، ایک شہر بھوپال میں ہو رہی ہے، پھر اندور میں الگ، اجین میں الگ، رتلام میں الگ، بمبئی میں الگ، دلی، اس طرح سے پورے ہندوستان میں کم بیش 10,000 مسجدوں میں علماء دیوبند تفسیر بیان کر رہے ہیں، 10,000 مسجدوں میں۔ اور یہ 100 مسجدوں میں ہی بیان نہیں کر رہا علماء بریلی۔ کتنا پیچھے ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ 100 مسجدیں آپ بتا دو مجھے، میں مان لوں 100 مسجدیں، 100 تو بہت بتا دی میں نے، 50 مسجدیں نہیں بتا سکتے آپ لوگ۔
اور بس رات دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. ارے حضرت سید حسنین میاں صاحب نظمی مارحلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام کی شان میں کہ صحابی پر فردوس بھی نظر ہے، صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. یعنی اللہ اور رسول کے بعد صحابہ کرام کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، صحابہ کرام کا ذکر. اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ مفتی شمشاد نے صاف کہا گھوسی والے نے عرس میں، اسی عرس میں، کیا ہے ہاشمی ہو، کیا ہے مدنی ہو، کیا ہے بغدادی ہو، کیا ہے اجمیری ہو، کیا ہے بدایونی ہو، جب تک مسلک کے حالات کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے. مطلب کلیئر ہے، اس پر کبھی ویڈیو نہیں بنایا. عدیل رضا فیاضی وہابی نے، وہ جو فرید پور کا وہابی، کٹر وہابی، اس کے خاندان والے وہابی ہیں. میرے پاس فون آیا تھا وہیں سے، فرید پور سے، وہابی اس کے، وہ مگر چینل پہ ڈالنے کو منع کر دیا، شاید منع کر دیا تھا. یہ عدیل رضا اور یہ چینل والے، کتنے چینل والے، یہ بہادر ملت جناب سید صمدانی میاں صاحب کے خلاف ہو رہا ہے کہ حق بات کیوں بول رہے ہو آپ، تو الٹا سیدھا بولو، رات دن اعلیٰ حضرت بولو بس، جب یہ خوش ہوں گے. وہ مفتی شمشاد نے کہا تو اب انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی. کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہو، یا امام حسن علیہ السلام کی اولاد ہو، یا امام باقر کی اولاد ہو، یا حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہو، یا حضرت عمر فاروق اعظم کی اولاد ہو، یا حضرت عثمان غنی کی اولاد ہو، یا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی اولاد ہو. اس نے صاف کہہ دیا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے جب تک وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانے گا. اگر یہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ سے مراد مسلک امام اعظم ہے تو تین باطل ہوئے. شافعی مسلک باطلی، وہ شافعی اور حنبلی، یہ تینوں مسلک باطل ٹھہرے. پھر تو یہ اپنے قول کو نہیں دیکھتے، بس دوسروں کو. یہ دیکھو حضرت پیر سید صمدانی میاں صاحب کے خلاف اس نے ویڈیو بنائی ہے، جبکہ وہ حق بات بولے، کوئی غلط بات نہیں بولے، اور کہہ رہا ہے کہ تم روٹی کو ترس جاؤ گے. اللہ تعالیٰ رزاق مطلق ہے.